یہ ایک نصیحت ہے کہ کبھی بھی اپنی زندگی کو کسی کے لیے عیاں نہ کریں، اپنی زندگی کو ہڈن رکھا کیجیے، اپنے معاملات زندگی کو لوگوں سے چھپا کر رکھا۔ اکثر آپ نے یہ محاورہ سنا ہوگا کہ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ آپ کی کامیابی جو ہے یہ شور مچا دے، جب آپ کامیاب ہو تو خود بخود لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، حسد ہمیشہ وہاں سے آتا ہے جہاں لوگ آپ کے گھر میں آ کر آپ کے حالات، آپ کی دولت کے بارے میں جانتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک وہ آپ کے گھر کی تفصیلات نہ جانتا ہو۔ اپنے گھر کو کبھی بھی عیاں نہ کیجیے۔ کوئی بھی آپ کے منصوبوں کو ناکام نہیں بنا سکتا جب تک آپ خود اسے اپنا راز نہ بتائیں۔ آپ کا راز آپ کا قیدی ہے جب تک وہ آپ کے اندر ہے، لیکن یہ زبان جب اس کا تالا کھول دیتی ہے اور یہ راز آپ کے اندر سے نکل کے باہر چلا جاتا ہے، تب آپ اس کے قیدی ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات حسد کرنے والے لوگ مشورے کے پردے میں آپ کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کو بالکل بھی اس کا اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ ان کو اپنا سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ ان پہ بہت یقین کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ اس طرح کی سازش کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کس طرح وہ لوگ آہستہ آہستہ آپ کو جان رہے ہیں، آپ کے راز ان تک پہنچ رہے ہیں اور وہ آپ کے گھر کی تفصیلات سے آگاہ ہوتے جا رہے ہیں، جو کہ سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہوتا ہے ان کے لیے آپ کے خلاف سازش کرنے کا۔ آپ کے خاندان کے لیے کوئی بھی سازش کبھی بھی نہیں کر سکتا جب تک وہ آپ کے گھر میں کثرت سے آتا جاتا نہ ہو۔ یہ یاد رکھیے گا دوستو، کوئی بھی آپ کی کمزوریوں کو نہیں جان سکتا جب تک وہ آپ کے قریب نہ رہا ہو۔ آپ کے قریب ہوگا، آپ اس کو اپنے بارے میں بتائیں گے، آپ کو جانے گا، تو آپ کی کمزوریوں کا بھی اس کو پتہ چل جائے گا آہستہ آہستہ خود ہی۔ تو ہر عزیز کے لیے ایک حد مقرر کیجیے کہ یہ عزیز جو ہے، یہ جو میرا اپنا ہے، اس کے لیے اتنی حد میں نے رکھی ہوئی ہے۔ یہ توقع نہ کرے کہ کوئی آپ کے راز کو محفوظ رکھے گا، کیونکہ جب آپ خود ہی اسے چھپا نہیں سکے تو کوئی دوسرا کیسے چھپائے گا؟ راز آپ کا ہے، آپ خود ہی اس کو چھپا کے نہیں رکھ سکے، آپ خود ہی اسے محفوظ نہیں رکھ سکے، آپ خود ہی اس پہ پہرا نہیں دے سکے، تو کوئی دوسرا کیسے دے سکے گا؟ آپ کے راز کی ویلیو آپ ہی نہیں کر سکے، دوسرا کوئی آپ کے راز کی ویلیو کیسے کرے گا؟ جو لوگ کبھی آپ کے دل کے سکون، آپ کی زندگی میں خوشی کا سب سے بڑا ذریعہ تھے، وہی لوگ آپ کے لیے خوف کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، حضرت علی کا قول ہے، قول کی تفسیر یہ ہے کہ ایک دوستی جو ہے وہ بھی ایک درجے تک رکھو، اتنا زیادہ اعتبار، اتنا زیادہ یقین نہ کرو، کیونکہ دوست کو دشمن بننے میں وقت نہیں لگتا، اور اگر کسی سے دشمنی ہے تو دشمنی میں بھی اتنی زیادہ حد پار نہ کرو، کیونکہ دشمن کو دوست بننے میں بھی وقت نہیں لگتا۔ تو وہ لوگ جن لوگوں پہ آج آپ کو بہت یقین ہے، کل کو وہی لوگ آپ کے لیے باعث زحمت بن سکتے ہیں، خوف کا سبب بن سکتے ہیں، نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک وقت میں اپنی کمزوریاں اور اپنے راز خود ان کے حوالے آپ نے اپنا آپ کیا ہوتا ہے، پھر آپ ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، جب چاہیں وہ مٹھی بند کر کے آپ کا گلا دبا سکتے ہیں۔ اپنے راز کو اپنا قیدی بنا لیجئے، اپنے گھر کو محفوظ رکھیں، کسی کو بھی اپنی فیملی کے ساتھ بے تکلف نہ ہونے دے بلا وجہ، چاہے وہ آپ کے کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ باتیں بہت اہم ہیں جو آپ کی زندگی پہ آہستہ آہستہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور ایک بات، اپنے گھر کے راز کبھی بھی کسی کو نہ بتائیں، اپنے گھر کو محفوظ رکھیں، اور اگر آپ کو اپنے منصوبے کی کامیابی پر اعتماد ہے تو کبھی کسی سے مشورہ نہ کریں۔ اگر آپ کنفیوز ہیں دین وہ ایک الگ صورتحال ہے، لیکن اگر آپ کے سامنے آپ کا جو روڈ میپ ہے، جو آپ کا گول ہے، وہ بالکل سیٹ ہے اور سب کچھ آپ کو واضح نظر آ رہا ہے، تو پھر ہمیں بلا وجہ کے مشورے نہ لیجئے کسی سے۔ اپنی خوشی میں اتنا نہ بہہ جایا کیجئے کہ آپ جو کچھ رکھتے ہیں وہ بانٹ دیں، اور نہ ہی اپنے غم میں اتنا کھو جائیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ ظاہر کر دیں۔ اکثر ہم جب غمگین ہوتے ہیں تو ہم غمگین ہو کے سب کچھ ہی لوگوں کو بتانے لگ جاتے ہیں، رونے پیٹنے لگ جاتے ہیں لوگوں کے سامنے، یا جب ہم بہت خوش ہوتے ہیں تو ہم بہت ہی زیادہ اس کو ایکسپریس کرتے ہیں۔ یہ دونوں صورتحال آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں اور بعد میں آپ کے لیے پچھتاوے کا باعث بن سکتی ہیں۔ دو چیزیں ہیں جن پہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے، ایک اپنی زبان اور ایک اپنا غصہ۔ دونوں چیزوں پہ کنٹرول اگر آپ رکھیں گے تو آپ اپنی زندگی میں بڑے غلط فیصلے کرنے سے بچ جائیں گے۔ آپ ہمیشہ غصے میں یا اپنی زبان کے ہاتھوں ایسے لفظ کہہ جانے کی وجہ سے ہی کچھ غلط کہہ بیٹھتے ہیں یا کر بیٹھتے ہیں یا غلط فیصلے لے لیتے ہیں۔ اپنی خوشی میں اپنے جذبات پہ قابو رکھا کیجیے دوستو، آنے والے وقت کو مد نظر رکھیں اور اپنے حال پہ خاص نظر رکھیں، اتنا زیادہ فیوچر کا نہ سوچیں۔
ہاں اس کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں، لیکن اپنے حال پہ خاص نظر رکھا کیجیے۔ دوستو یہ محض ایک نصیحت ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا، آپ کی زندگی میں کافی پازیٹیو چینجز آئیں گی۔